یہ میرا ہاں جی، اس میں آپشن ہے بیک اینڈ فرنٹ کی زوم پہ. اچھا بتائیے گا 1 by 1 کہ کیسا رہا آپ کا مشق کا جو تجربہ ہے، اور اس میں کسی کو کسی پرسوں قسم کا آپ نے کوئی کچھ پرسوں آپ نے جو بتایا تھا اس کو پھر تھوڑا اپلائی کیا ہے تو پہلے سے بھی کافی بہتر ہوا ہے. اب آپ وہ مشقیں آپ دیکھ کے تو شاید آپ کو ویریفائی آپ کر سکیں کہ بہتری آئی ہے. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. تو کیا بہتری آپ کو لگی، کیا بہتری اس میں آئی ہے؟ آپ کچھ بتا سکتی ہیں کچھ الفاظ میں، اگر اس کو جی سمویا سر، جائے؟ فارمیشن اور بہتر ہوئی ہے الف کی، اور اس دن میرا تھوڑا سا آپ نے وہ رائٹنگ ایکشن کا کہا تھا اس کو بہتر کیا تو فارمیشن اور بہتر ہوئی ہے الف کی. ٹھیک ہے. اچھا اینی ون، اسما آپ کا کیا رہا ایکسپیرینس؟ آپ کو جو میں نے غلطی پوائنٹ آؤٹ کی تھی اس کو آپ نے کچھ پریکٹیکلی کچھ اس کو کرنے کی کوشش کی، اس کو اپنے ایرر کو ریموو کرنے کی، یا کیا؟ جی سر، میں نے جس طریقے سے آپ نے مجھے کہا تھا اپنا پوسچر چینج کرنے کے لیے اور اپنے ہاتھ کی موومنٹ کے لیے، تو وہ میں نے کانشیسلی اس کو چینج کیا. تو اب آئی ہیو نوٹس دیٹ I can do this much for a much longer period of time than I was previously. اور پہلے تو آدھے گھنٹے میں میرے کمر میں درد اسٹارٹ ہو جاتا تھا، لیکن اب جو ہے یہ مطلب 1.5 گھنٹہ بھی ہو جائے تو میں آرام سے چل رہی ہوتی ہوں. تو اس سے کافی فرق پڑا ہے. گریٹ. تو جی فراز آپ. جی سر، آپ نے مطلب جیسا کہا تھا اس دن، جیسا باقیوں کو آپ دے رہے تھے ہدایات، تو میں دیکھ رہا تھا کہ میں اس طرح سے جو جو ہم استعمال نہیں کر رہا تھا صحیح لگی تھی ایسی، تو میں کوشش کی تھی کہ اس کو فضا کو زیادہ استعمال میں تو وہ سوال ہے. ٹھیک ہے جی. علی احمد، آپ نے کیسا پایا جو غلطی ہم نے پکڑی تھی اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی؟ کچھ اس پہ جی روشنی سر، ڈالیں گے آپ کی؟ جی اس سے فرق پڑا تھوڑا سا. آپ نے کہا تھا تھوڑا سا آزادی سے لکھو، تو جی اس سے تھوڑا سا فرق پڑا، پر ابھی کنٹرول نہیں ہے قلم پہ اتنا. آپ نے وہ ایکسرسائز شروع میں بتائی تھی کہ وہ لائنیں لگائیں آپ ہاریزونٹل. جی میں سوچ رہا تھا کیا ورٹیکل کنٹرول کے لیے سیدھی لائنیں لگائیں بنا ایسے ایز اے مشق. جی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ قلم کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. وہ میں نہیں دیکھ رہا تھا، میں صرف شیپ کو دیکھ کہ شیپ ٹھیک بن ہے رہی، پر قلم کو اینڈ پہ دیکھنا ضروری، اس لیے کہ قط کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو دیکھنا ضروری ہے. بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں. سر میں نے ایک بات پوچھنی تھی، میرا قلم جو ہے نا اس کے تھوڑا سا آگے سے وہ جیسے نا کچھ ریشے سے اس کے نکلے ہوئے ہیں، وہ کیسے ٹھیک کروں اس کو؟ کیا تھوڑے سے کٹنگ کر دوں گی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو؟ جی ضرور. تھوڑا سا اس کو نظر آ رہے اسٹیبل کریں. ہاں اس پہ جی سر، نظر آ رہے؟ جی.
تھوڑا ہے وہ تھوڑا سا نیون سا. جی اس میں ایک تو ایشو یہ آتا ہے جب آپ شروع میں مشق کرتے ہیں، ہمیشہ سے یہ ایشو آتا ہے قلم کا، بہت شروع میں یہ آتا ہے ایشو. وہ ایشو کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ قلم انک میں واٹر کنٹینٹ تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں، تو اور تھوڑا ہاتھ کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا. ایک تو قلم جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ فورسفلی یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگینسٹ دا انک پاٹ. تو ایک اس وجہ سے بھی ٹپ آف دا قلم جو ہے وہ جلدی خراب ہوتی ہے. دوسرا جب واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ریشہ ہے قلم کا، لکڑی کا، وہ جلدی یوز ہو جاتا ہے. تیسرا اس میں ایشو آتا ہے کہ جو کامن ہے وہ تھرو آؤٹ دا یور ورکنگ ایکسپیرئنس آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. یو ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ. وہ کیا چیز ہے کہ جب آپ 4 5 6 7 8 مرتبہ، یعنی آپ نے اگر سپوز 100 قلم لکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تقریباً کوئی 80 90 مرتبہ قلم کو ڈبویا ہوگا سیاہی میں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو انک ہے وہ ٹپ کے اوپر جم جاتی ہے. جب آپ اس کو لکھنے کے بعد رکھ چھوڑتے ہیں تو وہ جم جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ پھر جب آپ دوبارہ لکھتے ہیں تو پھر اسی جمی ہوئی سیاہی کے جو ذرے ہیں وہ لمپس کی شکل یا ریشوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس کا ایک تو علاج یہ ہے کہ آپ کوئی سافٹ کلوتھ جو ہے، ٹیشو نہیں ریکمینڈ کروں گا میں، سافٹ کلوتھ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں. جب بھی آپ 2 3 4 مرتبہ لکھ چکے ہیں تو اس کے بعد آپ بہت ہلکے سے، بہت سافٹلی آپ اس سافٹ کلوتھ سے اپنی جو قلم کی ٹپ ہے اس کو صاف کر لیں. ایک تو اس کا علاج یہ ہے. سر لیکن یہ نا یہ اسٹارٹ سے ایسی تھا جب میں نے لیا تھا نا اس کی، تھوڑے سے ریشے نکلے ہوئے تھے. اس کے لیے اس کو پھر میں آپ کیسے یوں ٹھیک کروں؟ کریں کہ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کٹ جو ہے وہ صفائی سے لگانا پڑتا ہے. دوسرا پھر آپ کے پاس ایک زیرو کا ریگ مار ہونا بہت ضروری ہے. اچھا اس کے اوپر اس کو بہت سافٹلی، فورسفلی جو ہے آپ نے نہیں اس کو یوز کرنا، بہت سافٹ طریقے سے. سافٹلی. جی 90 ڈگری پہ اس کو کھڑا کر کے یا 45 ڈگری پہ، 60 کے زاویے پہ اس کو مختلف زاویوں سے آپ اس کی ٹپ کو جو ہے، یعنی اس کی زبان قلم جو ہے اس کو ریگ جی مار کے اوپر آپ بیک اینڈ فورتھ اس کو آپ کریں، تھوڑا سا رب کریں، بہت زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. 3 4 مرتبہ 5 6 مرتبہ کافی ہے، ٹھیک ہے. اس سے ٹھیک ہے. یہ ہوگا کہ اس کے ریشے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. لیکن ممکنہ طور پہ جو ریشوں کی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ پہلے ریشے رہے ہوں گے لیکن یہ تھوڑی سی اس میں چیزوں کا ایڈیشن ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ زیادہ خرابی کی طرف چلا گیا ہے، ٹھیک ہے. جی اچھا، آج یوں کرتے ہیں کہ اچھا کاظمی صاحب کی کچھ طبیعت ناساز تھی تو آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کی خیریت معلوم کی؟ آج بھی میرا خیال ہمارے ساتھ سر آئے تو نہیں ہے لیکن ابھی انہوں نے مشقیں تو شیئر کی ہیں تھوڑی دیر پہلے. ہاں مشق پہ شیئر کی، چلیں آئی ہوپ سو کہ وہ جلدی ہمیں ابھی جوائن کر کی لیں. ہے تو میں بھی وہ کسی اور کا کوئی سوال ہو کوئی؟ جی میں سن رہا ہوں، کسی اور کا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یاسین میرا ایک کیسے ہیں چھوٹا آپ؟ سا سوال تھا. جی جی ضرور ضرور. سر اگر یہ الف کے بارے میں سر تھا کہ جو سر الف جدھر سے آپ اوپر سٹارٹ کرتے ہیں تو جی جی سر ایک سیکنڈ میں سر اپنا کیمرہ آن کر لوں. سر اگر سر ہم جب الف بناتے ہیں تو وہ یہاں سے اس طرح تھوڑا شارپ ہوتا ہے. آپ جب بناتے ہیں تو سر وہ تھوڑا کرو میں، یہاں سے کرو میں آ رہا ہوتا ہے ادھر اوپر والے حصے سے.
ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے سر اس میں ہم کیا غلطی کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ کرو نہیں بن رہا سر؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا میں نے ایک چیز کو ایکسپلین کیا تھا, میں دوبارہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. ایکچولی جب لکھیں گے کام کریں گے تو یہ جو قلم کی مشگافیاں ہیں ان سے ہم آشنا بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, ان سے ہم ذرا یہی قلم کے جو راز ہیں, یہ چھپے ہوئے راز جو ہیں, یہ ہم تک پہنچنا جو ہے وہ باقی. ایک چیز کی طرف توجہ کیجیے گا, السلام علیکم صاحب, میں موجود ہوں اب. جی وعلیکم السلام. قاضی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ طبیعت ناساز آپ بتا رہے تھے اپنی. جی بس تھوڑی سی وہ ایسی کچھ موسم کا اثر تھا. ٹھیک ہوں الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے. اللہ پاک جی آپ کو الحمدللہ. شکریہ شفا کاملہ عطا فرمائے جہاں پہ. شکریہ. اچھا یہ ایک تو حسن یہ چیز آئے گی مشق کے ساتھ. مشق بذات خود, جیسے میں نے بارہا عرض کیا کہ بذات خود بہت سی چیزوں کی یہ کنجی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کام کرتے ہیں, آپ کی مشق, آپ کی ریاضت آپ کو کچھ چیزوں کے پرے لے جاتی ہے جو آپ ریاضت سے پہلے آپ اس کنارے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک. ایک تو یہ بہت شارپ ایج بن جانا, وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا قلم کو سختی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ہاتھ میں سختی ہوتی ہے, اسی غلطی کی بات کر رہے ہیں. جی سر. یہ کم و بیش ہاتھ میں جو ایک شروع کی ایک بہت ابتدائی جو ہاتھ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اکڑ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ چونکہ انسانی جسم کا حصہ ہے, انسانی دل و دماغ کا حصہ ہے ہاتھ, تو انسان کی اپنی اکڑ بھی جاتے جاتے وقت لیتی ہے, ٹھیک ہے. تو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دنیا اپنے گھٹنوں پہ لے آئے تو تب جان لو کہ اب تم انسان بنے ہو, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب تم سیدھے رستے پہ آئے ہو, اب تم نے اپنا آپ پہچان لیا ہے. تو یہ ہاتھ کی اکڑ بھی جاتے جاتے جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو مشق جو ہے یہ ہاتھ کا مجاہدہ ہے, ہاتھ کی ریاضت ہے, نفس کی ریاضت ہے, حواس کی ریاضت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جاتے جاتے اس کی اکڑ جاتی ہے, اور جس وقت پھر یہ وہ لطیف پیرائے میں جب انسان آتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ سختی بھی رفع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور معاملہ درست ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ مشق کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ کے ہاتھ میں پیدا ہوگی, اور یہ سختی جو ہے یہ رفع ہو جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سر ایک یہ دفعہ آپ بھی اوور لکھ کے بتا دیں تاکہ کمپیریزن ہو جائے. جی جو مجھے سمجھ آئی یہ کرو جو ہے وہ نیچے جا کے اینڈ میں تھوڑا سا آتا ہے بائک کی طرف, دیکھیں اسٹارٹ میں کرو نہیں ہے. کرو کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں. اس میں بالکل مطلقاً کوئی یہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک پرسنٹیج ہے. آپ جب الف کو لکھتے ہیں, ٹھیک ہے,
تو اس کی مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ اس کو فی البدی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا اسٹریٹ بھی آ سکتا ہے, تھوڑا سا اس میں کرو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایون ان دس شیپ بھی آپ دیکھیں تو اس میں ایک ٹینڈنسی اس سائڈ کی اس طرف ضرور ہے, اس سائڈ کی اس طرف ضرور ہے. ٹھیک, لیکن یہ قابل قبول روش ہے درمیان کی. ٹھیک ہے, نہ ہم نے اس کو مطلقاً یہ چیز بنا دینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی سر ایک سوال ہے جی جو میرے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے کم و بیش, اس میں یہ کہ جب جو زبان کا نیچے والا کونا جب کاغذ کو لگتا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو نیچے کھینچتی ہوں تو کونا بن جائے گا, مطلب کہ وہ جو ایک سمبولک کویچر ہے نا, جو کہ نقطے میں جیسے آپ بناتے ہیں ایک شیمفرڈ کونا, اس طرح تو نہیں بنانا, لیکن اس زبان کے کونے کو اگر آپ سیدھا نیچے جب کھینچیں تو وہ کونا بن جائے گا. تو وہ بڑا آپ بہت سلائٹ سا وہاں پہ کھینچتے وقت ذرا احتیاط میرے خیال ہے برتنی ہے کہ بھئی کرویچر بھی ہو نہ بھی ہو اور کونا بھی نہ لگے. دیکھیے, اس کے لیے میں دوبارہ اسی نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جس نقطے کی طرف میں نے حسن کی توجہ دلائی. ٹھیک, یہ چیز بنیادی طور پہ آپ کے ہاتھ کی ریاضت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہاتھ میں جو سختی ہوتی ہے وہ بہت سی جیسے کل کی مشق میں ہم نے اس چیز کا جائزہ لیا تھا کہ ٹیکنیکل فالٹ سے علاوہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے ہاتھ کی خرابی کا باعث بنتی ہیں یا درست نہ لکھے جانے کا باعث بنتی ہیں. اور پھر آپ لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا. آج میں نے اسی لیے آپ سے آپ کا ایکسپیرینس پوچھا کہ جو کل کے ایررز تھے جو میں نے آپ کو نوٹ کروائے تھے, ان ایررز کو جب آپ نے ریکٹیفائی کیا تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا. تو آپ کا رسپانس جو ہے وہ اس میں کافی پلس اور کافی پازیٹیو تھا. اٹ مینس کہ آپ جب لکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو اس میں پھر غلطیوں کی جو میں نے پہلے اس دن بھی آپ کو ایک ڈویژن بتائی تھی کہ غلطیاں دو طرح کی ہیں. ایک ہے جو بالکل ایگزیکٹلی آپ ایک ٹیکنیکل فالٹ کو جو ہے وہ اس کا شکار ہیں, آپ اس کی ٹیکنیک کو فالو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے پہلے پھر ایک اور سیٹ آف ایررز ہے جو آپ کے ٹیکنیکل لرننگ کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے, ٹیکنیکل ایگزیکیوشن آف دیٹ پرٹیکولر کیلیگرافیکل فگر نہیں ہے, بلکہ آپ کے جو اسینشلز ہیں, آپ کا سٹنگ پوسچر ہے, آپ کے جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو جب سب سے پہلے آپ یہ باتیں دہرا چکا ہوں, بار بار اس کی تکرار کروں گا انشاءاللہ, کہ جب بھی غلطی ہو تو آپ کے ذہن میں سائملٹینیسلی, بلکہ سائملٹینیسلی نہیں, ایک ہی وقت میں ایک پورا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ نہیں لکھا جا رہا تو کیوں نہیں لکھا جا رہا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا انک میں کوئی خرابی ہے, قلم میں کوئی خرابی ہے, صفحے میں کوئی خرابی ہے, دھاگے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. میرے سٹنگ پوسچر میں, میرے انداز نشست میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ جب چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں ونس دیز تھنگز آر کوائٹ ویل, پھر آپ دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں. اچھا, اس پروسیس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے, یہ کچھ ہی دقیقوں کچھ ہی لمحوں کی بات ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنی اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی ایبلٹی ہونی چاہیے, اور اس کے فوراً بعد آپ کو یقینی طور پہ پھر آپ کی توجہ دوسرے جو ہم نے ایک حصہ ترتیب دیا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. اب آپ کے پاس ایک گراؤنڈ بن جاتی ہے کہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں, اب اس کی جو ٹیکنیکل جو ڈیپتھ ہے اس کو میں صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پا رہا یا سیکھ پا رہی, یا
اس کو صحیح طریقے سے میں نہیں لے کر چل رہا یا چل رہی تھی، تو پھر آپ توجہ مبذول کرتے ہیں، نظری مشق کرتے ہیں، یا بار بار اصلاح لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اصلاح شدہ کام کی نظری مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ٹیکنیکلی بھی ٹھیک ہوں گے، بعض اوقات آپ کے تمام تر لوازمات بھی ٹھیک ہوں گے، آپ ہر طریقے سے انوالو ہوں گے، لیکن کام میں ایک روٹین کی غلطی ہوگی۔ وہ کس وجہ سے ہوگی؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ ابھی ایک بگنر سٹیج پہ ہیں، آپ کے پاس ابھی وہ کلیکٹیو سٹیمنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کلیکٹیو سٹیمنا آپ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ایک خطاط کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کلیکٹیو سٹیمنا جو ہے یہ آپ کو حاصل کرتے کرتے، اور ظاہراً پھر اس کی یقیناً اس کی جو پہلی اور آخری اس کا وسیلہ ہے وہ مشق ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹپ بنتی ہے جو مختلف چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ، لیکن اس کا اب نتیجہ کیا ہے کہ اب آپ کیا کریں؟ تو اس کے لیے ان سب چیزوں کا ایک ہی علاج ہے، مشق کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا جو ٹیکنیکل آپ کی سٹڈی ہے اس کو بالکل ایک ہی لیول پہ، ایک ہی سٹینڈرڈ پہ لے کے چلیں، ٹھیک ہے، کام سے پہلے نظری مشق کریں، واجب کر لیں، ٹھیک ہے، نظری مشق کرنے کے بعد پھر اس اصلاح شدہ چیز کو سامنے سے ہٹا دیں، اپنی یادداشت کو بروئے کار لائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایز پر یور ورک، جتنا میں نے آپ کا کام دیکھا ہے آج، آپ کی پہلی مشق سے لے کے آج تک میں بہت زیادہ ایک میجر ڈفرنس آیا ہے، اور یہ مجھے بڑا ماشاءاللہ پازیٹیو چیز لگ رہی ہے، اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے کام میں انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ میرے لیے یہ بہت ماشاءاللہ بہتر اور اچھی چیز ہے کہ مجھے ایسے اسٹوڈنٹس ملے ہیں جن کا لیول آف انوالومنٹ کافی ہے اپنے کام کے ساتھ۔ لیکن حضرت غالب کا جو شعر کا جو مصرع میں نے پرسوں آپ کو لکھوایا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مرتبہ کی مشق جو ہے وہ بڑی زوردار قسم کی ہو اور باقی پھر جھاگ بیٹھ جائے تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو لے کر کے چلیں، اس کو ایک کنٹینیوس ایفرٹ بنائیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں آئین دیا گیا ہے، جو ڈاکٹرائن جو میں نے آپ کو فارورڈ بھی کیا، آپ تک پہنچایا بھی، جو قول حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خط کی تعلیم جو ہے وہ جن چیزوں میں مخفی ہے ان میں پہلی دو چیزیں ہیں، خط مخفی فی تعلیم الاستاد وقوامہ فی کثرت المشق، وقوامہ فی کثرت المشق۔ اب دیکھیں ایک پورا ارینجمنٹ آپ کو بتایا گیا، اس میں فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ مشق کریں، آپ کو کہا گیا ہے کہ کثرت مشق کریں۔ اچھا، کثرت مشق کا پیٹرن کیا ہوگا؟ زیادہ مشق تو کرنی ہے، اب کیا کرنی ہے؟ وہی بات ہے کہ ایک مرتبہ کر کے مہینے میں بیٹھ جائیں، دن میں ایک مرتبہ کر کے بیٹھ جائیں، یا ہفتے میں ایک مرتبہ کر کے بیٹھ جائیں، بس قلم چھوڑ دیں، نہیں، وقوامہ فی کثرت المشق، اور کثرت مشق کو قائم کرنا۔ جیسے نماز کی اس سے پہلے بھی ہم نے مثال لی تھی کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اس میں کیا چیز آپ کو بتائی گئی؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے یا اقیم الصلاۃ کا حکم ہے؟ یقیناً اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، کیونکہ حضرت انسان ماشاءاللہ زبردست فہم و فراست رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کی مخلوق ہے، تو ظاہر ہے خالق جو ہے وہ مکمل ہے، بالکل ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، لیکن احتمال یہی تھا کہ ہم روز قیامت کہتے کہ یا اللہ پاک آپ نے تو بس ہمیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، تو قائم کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو مشق کو قائم کریں، ٹھیک ہے، اور یہ قائم رہتی ہے۔ خطاط کی زندگی میں
مشق جو ہے وہ اس کا ریاض ہوتا ہے، اس کی ریاضت ہوتی ہے. جیسے گائک کی زندگی میں اس کا جو ریاض ہے وہ کبھی بھی اس سے نہیں چھوٹتا، اسی طرح خطاط کی مشق اس سے کبھی نہیں چھوٹتی. جب شروع کرتا ہے تو اس کی مشق مبتدی کی مشق ہوتی ہے، بگنر کی مشق ہوتی ہے. جب آگے پہنچتا ہے تو ایک متوسط درجے کے طالب علم کی مشق ہوتی ہے. جب عالی یا ممتاز درجے پہ پہنچتا ہے تو ایک خطاط کی، ایک پروفیشنل خطاط کی مشق ہوتی ہے. پھر استاد کے درجے پہ آتا ہے تو استاد کی مشق ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی مشق جاری رہتی ہے، لیکن مشق کا معیار، اس کا پہلو، اس کا انداز بدل جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو مشق انشاءاللہ آپ کو لے کر کے جائے گی اس طرف جس طرف آپ کو. لیکن ایک چیز جو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ماشاءاللہ کام میں، سب کے کام میں آپ چیز کو پک کر رہے ہیں، اس کو اپنی مشق میں شامل کر رہے ہیں. تعریف کو خدا را سپیڈ بریکر مت بنائیے گا. آج تعریف ہوگی ہے تو بس خطاط بن گئے ہیں اور کیا بات ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی بہت سفر باقی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال شعروں کی زبان میں بات کریں تو ذرا بات سہولت سے پہنچ بھی جاتی ہے. اور وہ ایک شعر آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ اس چیز کو مت دیکھیں کہ ابھی بہت وقت ہے، کیا کریں گے، اچھا اتنا لمبا وقت کٹ جائے گا. زندگی تو گزرنی ہے، وقت بھی گزرنا ہے، تو روک سکیں تو پھر روک لیں تاکہ یہ ضائع نہ ہو، یہ ہاتھ سے پھسلے مت. جب گزرے گا تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ کر ڈالیں. ٹھیک ہے، اس کو استعمال کر لیں. یہ لائف ٹائم ایسٹ آپ کا بنے گا اور یہ وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، شاعر نے کہا ہے کہ میرا بہت پسندیدہ شعر ہے کہ صدیوں کے مسافر بھی پلٹ آئیں گے ایک روز، ہے شرط کہ رفتار صدا تیز بہت ہو. تو اپنی بس رفتار صدا جو ہے اس کو مستحکم رکھیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جس چیز کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کی طرف ضرور پلٹے گی. جی، اینی ادر کوشچن؟ جی، یہ بالکل خاموشی جو ہے وہ کلاس میں اچھی نہیں لگتی. ذرا سوالات سے یہاں پہ ذرا رونق لگایا کریں. جی سر، آپ سمجھ آ گیا جو آپ نے کہا. بس یہ کہ لاسٹ ٹائم میں جلدی نشست برخاست کرنی پڑی تو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان پہ بات نہیں ہو سکی، تو آپ نے اچھا کیا بتا دیا. اچھا، آج ہم یوں کرتے ہیں کہ لاسٹ سیشن کی طرح کچھ آپ لوگوں کا پریکٹیکل لے لیتے ہیں، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. مجھے آپ کے کام کو ایویلیٹ کرنے کے لیے اور آپ کے کام کے انالیسس کے لیے مجھے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں آپ کو پریکٹیکلی انگیج دیکھوں کہ آپ نے کام میں آپ کیسے لکھ رہے ہیں اور کیا آپ کا جو ایرر میں نے آپ کو نوٹیفائی کروایا آیا کہ صحیح معنوں میں آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اس کو ریکٹیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کائنڈلی ہم بسم اللہ کرتے ہیں. آج ہم صاحب یہ بتائیے کہ جو ہم آپ کو مشق بھیج رہے ہیں اپنی جی ان میں سے جو ہے وہ جو انڈیویجول کچھ اصلاح اس میں اگر آپ تھوڑی سی نشاندہی کریں کہ اس میں فرض کیجئے کون سا ہم نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا پیمانے پہ صحیح اترتا ہے، کون سا نہیں اترتا. جی 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 بالکل، یہ پہلو میرے پیش نظر ہے. اصلاح کا اصول بھی یہی ہے. جی، لیکن میں کل بھی ہم نے یہ سلسلہ کیا، لیکن ابھی میں تھوڑا سا اس کو کلیکٹیو رکھ رہا ہوں. اچھا، میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے کلیکٹیولی ابھی آپ کو اپنا ایک اوپینین دے دیا کہ ماشاءاللہ پرسوں کی مشق، اس سے پہلے جو سیشن تھا جو بہت ابتدائی مشق تھی ہماری، جی اس میں ظاہر ایک بہت ابتدائی کوشش تھی، تو کچھ تھوڑا سا وہ جو ایک بعض کا جو ریگولر غلطیاں ہوتی ہیں، بہت جو پہلی کوشش ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو
آثار قدیمہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، تو ایز اے لائٹر ورڈ میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے آثار ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوتے ہیں آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں. تو اس کے بعد پرسوں کی نشست کی باری آتی ہے، تو پرسوں تک جو تھا وہ بہت بہتر تھا، ٹھیک ہے. اس میں پھر میں نے کچھ کلیکٹیولی کچھ اور کچھ انڈیویجولی بھی چیزوں کو اصلاح ضرور دی، اسی کو اصلاح کہتے ہیں اب. لیکن اس اصلاح کو میں نے ابھی بھی بیان کیا کہ اس اصلاح میں جو کام میں نے دیکھا اس میں الف کا اپنا ٹیکنیکل فالٹ بہت کم تھا، ٹھیک ہے. جو آپ ٹیکنیکل ایرر ایگزیکٹلی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس انوالو تھے، مینس کہ سب سے بڑا مسئلہ قلم کو پکڑنے کا. ڈیورنگ دیٹ پروسیس آپ جس طرح سے اپنے نروس کو لوز کر جاتے ہیں، اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کا انداز نشست کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. کسی کا قلم خراب تو نہیں ہے، کسی کی سیاہی خراب تو نہیں ہے. تو اس پورے چیز کو میں نے تھوڑا لکھوا کے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. آپ ذرا ایک پریکٹیکل مجھے دیں، مجھے معلوم ہو کہ یہ جو آپ کی غلطی ہو رہی ہے یا جو آپ الف لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹ کتنا ہے، اور آپ کا اپنا جو الف کا اپنا جو ٹیکنیکل ویٹ ہے اس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے جو ایرر ہو رہا ہے اس کا کتنا پارٹ ہے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں، چونکہ یہ بہت روٹین کی بات ہے، کچھ کا سٹنگ پوسچر کا مسئلہ تھا، کسی کا زیادہ تر جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس تھے، تو اس وجہ سے. لیکن ان کو پوائنٹ آؤٹ کروایا. آج اس چیز میں تھوڑی کمی ہے. آج کی جو مشق ہے وہ کلیکٹیولی میں نے آپ کو اوپینین دیا کہ ماشاءاللہ سب کی مشق بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں آج آپ کا ایک ذرا ڈیمو لوں گا کہ آپ لوگ کیسے لکھ رہے ہیں. آیا کہ وہ جو چیز میں نے پرسوں آپ کو کنوے کی تھی، وہ ایگزیکٹلی آپ اس چیز کو کیسے آپ نے ایبزارب کیا اور کیسے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تھوڑی مشق بڑھے، ٹھیک ہے. مشق بڑھے گی تو انشاءاللہ پھر اس میں ہمیں حتماً تو یہی کام کرنا ہے کہ آپ کو الف کی بابت بتایا جائے کہ الف میں. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ذرا گراؤنڈ کلیئر آ جاتی ہے کہ اب ایکسٹرنل ایلیمنٹس کا پارٹ اس میں بہت کم ہے، ٹھیک ہے. اب جو غلطی ہو رہی ہے وہ پیورلی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اب اس کو اس پہلو سے ہم نے ایڈریس کرنا ہے. جی. لیکن ماشاءاللہ آپ کا لکھا ہوا کاظمی صاحب بغیر کسی مبالغے کے اس میں ماشاءاللہ میچورٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ کی پختگی ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس پہلے سے، ٹھیک ہے. اور کم و بیش یعنی کہ کل ایک میجر فالٹ آ رہا تھا اسما کے لکھنے میں اور مزنا کے لکھنے میں، ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی ماشاءاللہ اور علی حماد کے لکھنے میں، یہ تین ذرا چیزیں جو لوگ ہیں ان کے لکھنے میں آ رہا تھا. ابھی تک صفورہ کا کام میں نہیں دیکھ پایا، معصومہ کا کام ابھی تک میں نہیں دیکھ پایا، اور ان دونوں کا انتظار ہے. جی میں نے جو یہ بات ابھی آپ سے کہی نا وہ اس لیے تھی کہ یعنی جو آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ نظری مشق جو ہے، تو جی میرا مقصد یہ تھا کہ ہم جو اپنے جو خود آپ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں اس میں obviously اس وقت اس روش میں بہت فرق آتا ہے. یعنی شروع کے کچھ مختلف ہوتے ہیں، جب آپ فوراً سیاہی اٹھاتے ہیں تو وہ لفظ اس کی موٹائی لمبائی فرق ہو جاتی ہے. جب وہ ایسی سیاہی آپ کے قلم پہ کم ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ خط پتلا ہو جاتا ہے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے انڈیویجول اس میں آپ تھوڑی سی اگر یہ نشاندہی کر دیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ جو میں نے اتنے سارے لکھے ہیں ان میں سے کون سا جو ہے وہ مناسب ہے، تو اس کو پھر میں اپنی نظری مشق کے طور پہ استعمال کروں کہ جی دس از واٹ آئی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ ریپلیکیٹ. جی ایگزیکٹلی، بالکل میرا طریقہ کار بھی یہی ہے اور الٹیمیٹلی بالکل یہی ہوگا.
جی 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 لیکن تھوڑا سا اس میں نے وقت لیا, زیادہ وقت نہیں لگے گا. ہو سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں, کل کی ڈیٹ میں, میں صرف آج تک کی آپ کی مشق کا زیادہ سے زیادہ انتظار کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کی آپ کی مشق میں آپ کو ایک کلیکٹیو ٹائم دوں تاکہ ذرا تھوڑا سا کام آگے بڑھے. جی بالکل ہاتھ جتنا رچے گا اس جی کا اتنا اچھا رزلٹ سامنے آئے گا. جی ہاں ٹھیک ہے. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے 50 الف لکھے ہیں اور اس میں جو کوالٹیٹیو الف ہیں وہ شاید ایک بھی نہ ہو. جی ہاں بالکل. لیکن میں نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو مارک ضرور کرنا ہے کہ یہ الف بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ کی نظری مشق کے لیے مناسب نہ ہو. ٹھیک ہے. رائٹ اس کے لیے تھوڑا سا جب ہاتھ رچے گا 2-3 نشستوں میں مشق کے بعد, پھر جو آپ الف لکھیں گے اس میں پھر ہم ایکسٹرنل ایلیمنٹس کو بھی دیکھیں گے, ہر چیز کو ایلیمنیٹ کریں گے. پھر جو الف نکلے گا تو لا محالہ بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز ہونے والی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اس میں سے آپ کے لکھے ہوئے بتاؤں گا کہ یہ ماشاءاللہ آج آپ نے اس پہ تو باقاعدہ خوب, آفرین, بسیار عالی, یہ 3 کمپلیمنٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے. آفرین جو ہے یہ آخرین کمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. جب بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے تو پھر آفرین نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ روش میں نے ایرانی استاد سے سیکھی, ایرانی اساتذہ سے سیکھی کہ جب وہ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں اور ان کو لکھا ہوا اچھا لگتا ہے تو وہ یک لفظ بولتے ہیں کہ آفرین. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ خوب, جب بس انہوں نے آپ کو بس تھوڑا دھکا دینا ہو تو کہتے ہیں خوب. ٹھیک ہے. تو جب تھوڑا ذرا درمیانے مزاج کی بات ہو تو پھر بسیار عالی. ٹھیک ہے. تو وہ جب آفرین کا میں چاہتا ہوں کہ آئے یا بسیار عالی کا درجہ آئے تو یقیناً آپ کا اپنا لکھا ہوا جو ہے, میں تو اصلاح انشاءاللہ آپ کو دیتا ہی رہوں گا, چاہے آپ مجھ سے سینکڑوں مرتبہ یا ہزاروں مرتبہ بھی آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. تو لیکن یہ میں نے پریکٹس دیکھی کہ جب آپ اپنے لکھے ہوئے کو دیکھتے ہیں, میری طرف سے آپ کو اس پہ کمنٹس ملیں گے یا اس پہ کوئی نہ کوئی ریمارکس ملیں گے, تو جب آپ اپنے لکھے ہوئے کو نظری مشق کے طور پہ جانچیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی بڑا موٹیویشنل ایک ایکسپیرینس ہوگا. تو انشاءاللہ آج کیونکہ میں نے جو آج کام دیکھا ہے تو انشاءاللہ آج میں آپ کے کہے پہ عمل کر دوں گا. انشاءاللہ آپ کو اس میں سے سلیکٹیولی میں جو آپ نے اچھے لکھے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, وہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ انوالو ہو کے کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک مقررہ وقت ہوتا ہے, دیکھیے ایک سٹینڈرڈ چیز میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ لوگ اس نقطہ اعتدال سے تھوڑا پیچھے رہیں گے, کچھ ذرا آگے چلے جائیں گے. اس میں کسی کی کم قابلیت یا کسی کی زیادہ قابلیت کی بات نہیں ہے. ہر ایک انسان کی اپنی ایک وجودیت ہے, اس کا جو ایک وجود کا جو اپنا ایک نظام ہے اس کے حساب سے انسان آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی پھر اس کی جو ایفرٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے. تو اس میں کچھ لوگ ذرا دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں, کچھ ذرا چیزوں کو جلدی اچیو کرنے کی ان میں ہوتی ہے, کچھ ذرا درمیانے مزاج کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر میں ذرا اس میں ذرا پڑھوں گا بھی. پریکٹیکلی مجھے دیکھنے میں بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے جن کا بیان ابھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی تو وہ چیزوں کو زیادہ وہ سمجھیں کہ غیر ضروری طور پہ طوالت ملے گی. تو وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے تئیں جتنا خدا نے مجھے اس سے مستفید کیا ہے, جتنا میں اس میں گو کہ بہت کچھ ابھی سیکھنا باقی ہے بذات خود میرے لیے, لیکن جتنا مجھے اپنے سکھانے کے تجربے کے دوران حاصل ہوا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے قلم, کیا کہہ رہا ہے, اور صاحب قلم کا ہاتھ کیا کہہ رہا ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. مزنا پلیز بسم اللہ کیجئے ذرا. آج قلم کیا کہہ رہا ہے ہمارا؟ یعنی آپ کا مقصد یہ کہ ہم اب کیمرے کو کاغذ کی طرف رکھیں اور اس پہ اپنی روش کر کے آپ کو دکھائیں؟ جی جی, 1 by 1 میں آپ کو زیادہ نہیں 3 یا 4 یا 5 الف آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے بہت سی چیزوں کو وہ پھر میں انشاءاللہ عرض بھی کروں گا کہ کیا کیا چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا اور کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں.
جی سر میں جی مزنا بسم اللہ کیجیے. جی ٹھیک ہے. یہ مستر کی ریاضت بذات خود اپنی ایک علیحدہ ریاضت ہے. یہ کئی لوگوں کو اس سے بہت چڑ ہوتی ہے اور ان کا پہلا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ یہ مشق تو ہم کریں گے تو یہ مستر کی یہ جو کمپلشن ہے اس سے کوئی ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. تو میں تو انکار کر دیتا ہوں سختی سے کہ نہیں, یہ چاہے آپ کو ایک الف لکھنا ہے تو بہرحال آپ کو اپنے مستر سارے پہلے سے ارینج کرنے پڑیں گے. سر آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل؟ جی نظر آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے. جی بہتر مجنا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک مرتبہ ذرا اپنے الف کی پیمائش کریں. جی جو مجسٹر نیچے لگایا تھا اس کے حساب سے تو یہ 1.5 6 7 اینڈ نہیں, ہاف. الف کی نقطوں سے پیمائش کریں. اب جو آپ نے جی الف جی لکھا ہے جی جی میں نقطوں سے پیمائش کر رہی ہوں. ابھی نقطے جو ہیں 1.7 سینٹی میٹر ہیں. نہیں, اس کو سینٹی میٹرز میں آپ نے ناپنا نہیں ہے. یہ دس از اچھا ناٹ سمتھنگ جیومیٹریکل اور جی ہے ان اے وے, بٹ جس طریقے سے یہ نقطہ میں نے آپ تک عرض کیا تھا, پہنچایا تھا جی کہ دیکھیے آپ کے کام کی نوعیت جو ہے وہ ریاضیاتی ہی ہے, جی جیومیٹریکلی آپ اس کو دیکھیں گے, جی لیکن آپ کی پریکٹیکلٹی میں یہ چیز نہیں شامل ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں مجھے اس پھر چیز اس خاص اس پوائنٹ کو سمجھیے کہ خطاط کی ریاضت ایک آزادانہ ریاضت ہے, لیکن آزادانہ کس طریقے سے, جیسے صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پاباگل بھی. ٹھیک ہے, آپ اسی آزادی میں اس پیمائش کی قید و بند اور اس لیگلٹی کو سیکھیں گے. ٹھیک ہے, جی سر اس کے لیے آپ کے اوپر جو ایک پابندی لگائی گئی ہے وہ ہے مستر کی. جی ٹھیک ہے, اس میں آپ اسکیل سے یا چیزوں سے ناپ کے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, جی سر. تو میری جو نقطے کی روش میں نے آپ کو بتائی ہے بالکل آزادانہ طریقے سے ہاتھ کو سہولت کے ساتھ وہ نقطے لگائیں. آپ 3 نقطے لگائیں, دیکھیں کہ الف اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. جی سر. ابھی میں نے جب مستر لگایا تھا تو اندازن جیسے کہ یہ اس کا بنتا ہے ایک پیمانہ, تو اس کے حساب سے میں نے ایک اس کو ریپلیکیٹ کیا, ایک ڈاٹ ادھر لگایا اور اندازے سے ایک نقطے کی ایک اور گنجائش کی تاکہ 3 نقطے آ جائیں اوپر نیچے. مجھے نا آپ 3 نقطے لگا دیں, ڈرے مت. اچھا اوکے. کہاں ادھر خط کرسی ہاں پہ؟ ہاں, خط کرسی کے اوپر پیرل ٹو دا الف, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا الف جو آپ نے لکھا ہے وہ پیمائش میں کس حد تک پورا ہے. 3 نقطے پہ اچھا آ رہا ہے, 3.25 پہ آ رہا ہے, 2.5 پہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. یہ میرا اینگل ٹھیک نہیں بنا. اب ذرا کیمرے کے قریب کر کے مجھے اب ذرا نقطے دکھائیں. جی سر. آیا سر نظر؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا 1 اور 2 اور 3 جی سر. تینوں پوائنٹس, لیکن ان تینوں پوائنٹس میں جو کامن چیز ہے وہ دا سینس آف فیئر, ڈر کے مت لکھیں. ٹھیک, ڈونٹ بی افریڈ. احتیاط کا مطلب خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو میرا کل اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ کو میں نے یہ ایکویشن بتائی تھی. ٹھیک ہے, کہ احتیاط جو ہے وہ خوف کے مترادف یا اس کے برابر نہیں ہونی چاہیے. احتیاط اتنی ہی ہے کہ
کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے جتنی پیمائش مقرر کی ہے میرا لکھا گیا اس کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ بہت زیادہ احتیاط، اب یہ احتیاط جو ہے یہ بذات خود جو آپ کام کو خوبصورت کرنے کے لیے اور کام کی ٹیکنیکل ڈیٹیل کو باہر نکالنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ بذات خود ایک سپیڈ بریکر بن گئی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں خطاط بننے کے لیے آپ کو جو کوالٹی چاہیے وہ ہے آپ کا رائٹنگ کانفیڈنس. ٹھیک ہے. دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ تھنگ، اس پہ میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. توجہ کیجیے گا. جی سر. ان دونوں میں آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ اوپر والا سر. کیوں؟ وجہ کوئی بتائے گا؟ روانی ہے. کس وجہ سے؟ فلو اس ہے. میں تو میں نے بہت بدرجہ احتیاط لکھا ہے، اس میں تو بہت ٹھہر ٹھہر کے میں نے اپنے قلم کو تمام جتنی لگامیں ہو سکتی تھی میں نے اس پہ ڈال دی تھی. وجہ یہی ہے کہ آپ کو لکھنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک خاص لطافت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص آپ کو برجستگی کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ حد سے زیادہ کسی چیز پر ٹھہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے گاڑی کی مثال دی تھی کہ آپ اس کو سڑک پہ لے کے آتے ہیں، اب بجائے آپ سڑک پہ اس کو ایک خاص، کیونکہ روڈ آپ سے خود مطالبہ کرتی ہے کہ اب جب یہ گاڑی آ گئی ہے تو اب یہ ایک خاص رفتار سے، ایک خاص مقررہ رفتار سے چلے گی، نہ اس سے بہت زیادہ اور نہ بہت اس سے کم. اگر آپ سڑک پہ 20 یا 30 یا 40 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا دیں تو یقیناً تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نکل کے تو ایسی صورتحال کریٹ کر دے گا جو ہمارے یہاں عموماً روزانہ سڑکوں پہ ہوتی ہے. اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے. جی سر آپ نے بالکل بجا فرمایا. ڈر ہے، اور میں آخری مشق جو آپ نے مجھے مستر لگانے کو کہا تھا، ایک اور اضافی مستر نیچے نقطوں کے، اس سے مجھے اسکیل کرنے کا ایک زیادہ اس کی مجھے آسانی پیدا ہو گئی کہ میں نے ویژول اسکیل کیسے ڈٹرمن کرنا ہے کہ اوپر کتنی جگہ چھوڑنی ہے. تو میں اب ناپ کے نہیں کرتی کہ بھئی فٹے کے ساتھ، وہ تو بھی مجھے آپ کی بات میں نے جب آپ نے کہا نا کہ ناپ کے، تو پھر میں بائی ڈیفالٹ ادھر فٹا لے کے آ گئی. لیکن مستر لگانے سے مجھے اب ویژولی اپنے میں وہ ایک خود کانفیڈنس پیدا کر کے کہ بھئی اب کتنا مجھے اوپر چھوڑنا ہے ٹھیک ہے. 3 نقطوں کے لیے جگہ. تو ہاں ڈر ہے ایک کہ ایک تو لائیو ڈیمونسٹریشن دینی ہے، اس کا ڈر ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں ایک جھجک ہے. وہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. جی ایگزیکٹلی، یہ جو ابھی میں نے وہ چھپی ہوئی باتوں میں سے جو چیز میں نکالنا چاہ رہا تھا، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ سب کے سامنے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو الٹیمیٹلی آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، مضرہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد استاد بن جائیں گی، پھر کہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، کہیں یہاں کہیں وہاں، یہ ماشاءاللہ سب آپ میں سے اچھے نام نکلیں گے جو میں دیکھ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہاتھ ہیں سب کے. تو یہ چیز پہلی اور آخری ہے. آپ میں رائٹنگ کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کے اندر کچھ بھی ہو، چاہے آپ کے پاس سونے میں تولنے والی صلاحیت موجود ہو، جب تک خدا نے جو کچھ دیا ہے وہ اپنا اظہار وجود نہیں کرے گا، ٹھیک ہے،
تو آپ کیسے دکھائیں گے کہ اس چیز کی، کیونکہ یہ بس صرف ذاتی وصف نہیں ہے، ایک پورے اسکول آف آئیڈیالوجی کی ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پھر اس کو پریکٹیکلی لے کے چلنا ہے اور اس کا اظہار وجود کرنا ہے. ٹھیک ہے، دکھانا ہے دنیا کو کہ ہمارے ہاں کے جو پہلو ہیں، علمی پہلو ہیں، جو علمی مکتب ہیں ہمارے ہاں، ان میں کتنی جان ہے، ان کی جمالیاتی ورتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لائیو شروع سے ہی میں آپ کو اس چیز پہ تھوڑا سا کر رہا ہوں تاکہ آپ میں اس چیز کا کانفیڈنس آئے کہ آپ لکھیں. اور جب یہ جھجک نکل جاتی ہے تو پھر ہاتھ رواں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اب آپ نے تھوڑا سا ذرا بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ احتیاط سے کام لے رہی ہیں، تو وہ بذات خود ایک سپیڈ بریکر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، قلم کو چلنا چاہیے. مشق نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اس میں غلطی کریں، 1000 مرتبہ غلطی کریں. ٹھیک ہے، 100 مرتبہ غلطی کریں، 1000 مرتبہ غلطی کریں. مشق ہے، یہ کام ہی اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس میں آپ غلطی کریں اور پھر غلطی سے سیکھیں. ٹھیک ہے، تو ہاں، لیکن دوسری طرف احتیاط کا ایک خاص پرسنٹیج آپ کے کام میں شامل حال ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس میں مجھے اپنی ایک خاص توجہ دینی ہے، اس کو میں نے خاص طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. لیکن اس سے آگے وہ چیز کچھ اور روپ دھار لے گی. ٹھیک ہے، تو جیسے انسان جو ہے وہ انسان کے روپ میں ہی اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روپ دھارے تو وہ شرف انسانیت میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو ہم خود کو جس روپ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ بڑا اعتدال والا روپ ہے. ٹھیک ہے، بڑا اعتدال والا رنگ ہے. انسان کی خوبصورتی، انسان کی اپنی ایستھیٹکس جو ہے وہ اسی اعتدال میں سب سے بڑھ کے اور نکھر کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، میں بہت ہی زیادہ کسی ایک جانب جھک جاؤں تو یہ میرے مزاج، میرے وہ کہ ہم فطرتاً ہوتا ہے ہمارے اندر بالکل یہی چیز ہے. ہمارے اندر یہ وہ بد عادات موجود ہیں، ہم ان کو کوشش کریں تو ہم ان کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے مزاج کو، اپنی فطرت کو اس فطری اعتدال پر لا سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں ودیت کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، وگرنہ ہم کبھی غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ہنسنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کبھی کسی رویے کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ہم خود کو بھی اس وقت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جب ہم ایک معتدل مزاج کا اظہار کرتے ہیں. جی اچھا، اب اس میں ہمارے پاس سیکنڈ میں زحمت دیتا ہوں علی حماد آپ کو. جی سر. رکیں علی، رکیے گا پلیز، رکیے گا. آپ تھوڑا سا اپنے پیپر کو اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ذرا سرکائیں. میرے خیال میں آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ کراس آ رہا ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو لے کے اپنی ناک کی ڈویژن کریں اور ناک کی سیدھ میں جو آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ بنتی ہے، آپ پیپر کو یا جس وقت آپ جس پوائنٹ پہ لکھ رہے ہیں اس پوائنٹ کو آپ کو ایگزیکٹلی آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو کیپیسٹی ہے اس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آپ سرکا لیں اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف.
जी भाई, थोड़ा सा कैमरा अपने कलम की टिप की तरह, जो आप लिख रहे हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, अब बेहतर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी इस पोजीशन से आप मुझे अपनी एल्बो पोजीशन दिखाएंगे? आप ज़रा अपना हाथ बिल्कुल अपने पेपर की अलाइनमेंट, ठीक है, हाथ को बिल्कुल सीधा रखें पेपर के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है। आपका हाथ हाथ किसी वजह से घुट रहा है, ठीक है, या तो आप अपनी कोहनी को स्टिल कर लेते हैं, ठीक है, ये भी वजह हो सकती है। आपके कुछ अलिफ जो हैं वो बहुत अच्छे आपने लिखे हैं, किसी जगह पे खराबी हुई है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा एरर है जो लिखते वक्त जब वो चीज़ सामने आती है तो अलिफ ख़राब हो जाता है, और जब वो चीज़ निकलती है तो अलिफ अच्छा और ठीक लिखा जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। सर वो फ्लो जो है उस पे कंट्रोल नहीं रहता, तो मुअय्यन करना है कि ठीक, कितनी स्पीड रफ्तार क्या ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसका साइज का भी इशू है, वो भी मुअय्यन जी, नहीं है कि ये कितना जो बड़ा होना साइज़ का चाहिए। इशू आ रहा है, ये साइज़ का इशू जो आ रहा है, ये भी थोड़ा सा हाथ के जो क्रॉस होने की वजह से, या हाथ थोड़ा बुलंद हो के आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना जो सिटिंग लेवल है जो चेयर का, उसको अबव द टेबल लेके आए, ठीक है। यानी आपकी कोहनी को, हाथ को स्लाइड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, मेरा हाथ अगर इस तरीके से स्लाइड में है, ठीक है, इसको बिल्कुल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी मुझे सफ़े के ऊपर होना चाहिए। अगर मेरा हाथ इस तरीके से ढलवान में आता है तो फिर जब मैं लिखूंगा तो मेरा हाथ घुटेगा, ठीक है। ये नीचे से ऊपर मेरा हाथ जा रहा है सफ़े के ऊपर, जब अब यहाँ पे लिखूंगा तो मेरा हाथ घुटेगा, ठीक है। ठीक, इसलिए सर थोड़ा सा कोहनी आप अपनी दिखा अपना जो, सकते, जी अपनी कोहनी जरा दिखा सकते हैं, उसको सपोर्ट है सर, नीचे है कहीं पे, ग्राउंडेड है। हाँ, अब बेहतर लग रहा है मेरे ख्याल में। अब शायद आपने पोजीशन चेंज की है। नहीं सर, मैं नीचे रख लो, वैसे ही, वो मैं इसके नीचे आपकी रख कह लो। रहा हूँ कि अगर ये आप नहीं, अपनी कोहनी वो दिखा दें। ये, ओहो बेवकूफा, इसके नीचे पहले से लगा कर रख लो। इसमें आपका माइक ऑन है।
सर मेरे ख्याल चले गए हैं. खुदा करे ऐसा ना हो कि कहीं बिजली बिजली चली गई है. जी माजरत, थोड़ा कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा था, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हुआ. जी अच्छा, आगे अब चलते हैं. प्लीज़ अस्मा, आप काइंडली ज़रा ट्राई करें. आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? जी सर आ रही है. जी सर. एक मिनट अस्मा, आप मुझे दिखाइएगा कि आप जो फर्स्ट फिंगर है वो कलम पे कहाँ पे है. आपने पोजीशन चेंज नहीं करनी कलम. हाँ जी, थोड़ा सा फर्स्ट फिंगर को ज़रा जो करिए. ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए फिंगर, आपकी यहाँ पे आनी चाहिए. और जहाँ पे मैदान कलम खाली ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ये इस तरीके से. ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ रहा है, इसलिए कलम जब पढ़ रहा है तो थोड़ा चौड़ाई में पढ़ रहा है. ठीक है, ये यहाँ पे उंगली होगी. और देखिए इसमें आपने उंगलियों के सिरों से तो पकड़ रहे हैं, लेकिन अपना इर्तिकाज उस पर नहीं रखना. ठीक है, ये देखें ठीक है सर. जब लिख रहे हैं आपका पूरा हाथ बहुत रिलैक्स, ओके. ये अंदाज होना चाहिए. ये बहुत लतीफ, बहुत नर्म. सर अब मैंने सही जगह से पकड़ा हुआ है ये ऐसे. जी फाइन फाइन, बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. अब लिखिए ज़रा.
جی اب کچھ فرق پڑا ہے پہلے سے؟ آپ کو خود فیل ہو رہا ہے، کچھ محسوس سر ہو میں رہا ہے؟ زور بہت لگا رہی تھی ابھی کچھ جیسے وہ مزہ نے ٹھیک، کہا کہ تھوڑا سا یہ اسٹیج فرائٹ بھی ہوتی ہے نا کہ سب کے سامنے یہ لکھنا پڑ جاتا جی ہے، ایگزیکٹلی لیکن جب میں یوزلی جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو ریلیکسڈ ہوتی ہوں، لیکن ابھی میں کافی دبا کر زور سے میں کر رہی تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ سر یہ اس کے اوپر میں ذرا مزید پریکٹس کروں گی کہ یہ ریلیکس کر کے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ کے اور نہیں، بہت بہت یہ دیکھیے پہلے الف کو دیکھیے طاقت اور سے. درمیان میں اپنے جی آپ کو خود جی سے سر. فرق پتہ چل جانا جی چاہیے. جی سر. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ تھینک نیکسٹ مشق میں دیکھتے ہیں کہ آپ ابھی دیکھیں کچھ ایک دو چیزیں اور نقطہ جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ لکھتے وقت آپ نے اب قلم بھی ٹھیک تھام لیا ہے بھی ریلیکس، لیکن ایک چیز یہ ہے، ہاتھ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سر. سا آپ ہاتھ کی کو ویڈیو اس نہیں طرح آ کرنا رہی، ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اور کی یہ. ویڈیو نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے. جی سر. تھوڑا سا اندازے گرفت قلم یہی رہے گا، لیکن تھوڑا سا ذرا پیپر کے اوپر ہاتھ آئے گا ایسے ہلکا، بہت بھی ایسے بھی نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ نہ کہ بالکل ایسے اس کو اس چیز کے اوپر رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس سر. کو ہلکا سا پیپر کے اوپر لانا ہے، ٹھیک ہے. سر آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ اپنی قلم کو یہ مرکب دان سے کیسے سیاہی سے وہ ٹیپ کرتے ہیں؟ علامت. جی. اچھا اب باری ہے ہمارے پاس مزنہ، اسماء، علی، حماد. حسن نے بھی اپنا ایک پریکٹیکل دکھایا، مجھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا وہ کیسے لکھ رہے ہیں. جی کاظمی صاحب. جی جی میں اس کو آن کر رہا ہوں اپنے سسٹم کو. یہ جناب آپ کو نظر آ رہا ہے میرا جی جی کاغذ؟ جی 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 بالکل یہ بالکل. کیمرہ کا اینگل وینگل ٹھیک ہے؟ جی بالکل درست، بالکل اچھا درست. جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف میں تھوڑا سا ذرا فاصلہ رکھیے، تھوڑا سا. جی بہتر، جی بہتر. جی جی
اب اس میں ایک چیز کی طرف صرف توجہ میں آپ کی دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ باقی ماشاءاللہ بہتر ہے، صرف آپ کوشش کریں کہ اپنے پورے ہاتھ کو جو ہے وہ آپ ایک ٹریول کرنا چاہیے اس کو، جی جی ٹھیک ہے، یعنی کہ فرام فنگر ٹپ ٹو دا شولڈر، یہ جو ایک پورا میکنزم ہے اس کو پریکٹیکلی موو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اگر صرف ہاتھ کی انگلیاں موو کرتی ہیں، یعنی کہ جہاں پہ آپ کی رسٹ آ رہی ہے اسٹیشنڈ ہے، رسٹ کو اس جگہ پہ قائم نہیں رکھنا، دبا کے نہیں رکھنا، اس کو پورے ریلیکس کر کے رکھنا، اٹھا کے رکھنا ہے، تاکہ جب آپ کا ہاتھ نیچے آئے تو آپ کی ایلبو تک پیچھے جائے. یعنی کہ یہ 3 نقطے کا جو شروع سے اوپر سے لے کے نیچے تک کا شروعات اور اختتام ہے، اس پورے سفر میں آپ کا انگلی کی پور سے کندھے تک کا پورا جو اس میں وہ موو کرے. جی میں ایک چیز آپ سے اور معلوم کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ دیکھیے آپ اس والے الف کو اگر دیکھیں تو اس میں یہاں یہ ایک نوک جیسی بن جاتی ہے. جی 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 جی. اور اس میں اگر دیکھیں تو یہ ذرا سا اس کا جو شولڈر ہے تھوڑا سا یہ راؤنڈڈ سا ہوتا ہے، جو آپ کے نیچے والے حصے سے میچ کرتا ہے کہ اس میں ذرا سا گلائی ہے، اس میں بھی ذرا سی گلائی ہے. جی تو عموماً میں نے دیکھا یہ کہ جب آپ پہلے لکھنا شروع کرتے ہیں، جب سیاہی اٹھاتے ہیں تو یہ کونا زیادہ بنتا ہے، بعد میں یہ ذرا سی گولائی آنا شروع ہو جاتی ہے. ان میں سے جی 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 آپ جی جی اس میں سے زیادہ مناسب کون سا ہے، یہ ہے یا یہ ہے؟ دیکھیے کم مناسب یا زیادہ مناسب خاص طور پہ ایرانی نستعلیق کے حوالے سے، تو یہ نقطہ بذات خود بہت لطیف ہے، ابتدائی طور پہ اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ایرانی نستعلیق کے حوالے سے، کیونکہ جن خطوط میں ٹھہراؤ کے ساتھ یا خصوصیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ یکسانیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ثلث میں یا نصف میں، خاص طور پہ ثلث میں جب فنپارہ لکھا جاتا ہے تو اس میں چونکہ بہت ترک بہت اس کو خصوصیت اور بہت ٹھہراؤ سے لکھتے ہیں، اس میں یکسانیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بطور وصف کے طور پہ کہ اس کو ہم کو وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں کہیں گے، یہ ایک کوالٹی ہے ان کے لکھے گئے کہ ہاں ٹھیک. لیکن جب ایرانی نستعلیق کی بات آتی ہے تو اس میں برجستگی ہے، قلم اٹھایا جاتا ہے، ڈبویا جاتا ہے اور سہولت سے لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ قلم مختلف ایک ہی چیز لکھنی ہے، 3 نقطے کی ہے، اس کا اینگل ایک ہی ہے، لیکن قلم جب بعض اوقات ہوتا ہے کہ قلم کم سیاہی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی الف جو ہے وہ 3-4 مرکبات کے یا 1 مرکبات کے بعد ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہاں تک پہنچتے پہنچتے سیاہی کم رہ جائے گی قلم پہ. اب وہ جو الف بہار دکھائے گا وہ ذرا تیکھی اور بڑی خالص بہار دکھائے گا، ٹھیک ہے. جو پہلا الف ہوگا جس پہ ذرا سیاہی نوکے قلم پہ زیادہ ہوگی، اس کا ذرا روپ رنگ جو ہے ذرا بھرواں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت سے اسلوب ہیں، بہت سی جہتیں نظر آتی ہیں، لیکن بذات خود یہی برجستگی ایرانی نستعلیق کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر چیز آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہے اور ہر مرتبہ آپ کو ایک کیلیگرافیکل ایکسپیرینس کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر مرتبہ ہر چیز کو دیکھنے کے بعد نئے سرے سے لکھے جانے کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ سیاہی کی کمی اور بیشی کی وجہ سے ہے. یہ جب آپ تھوڑا قلم پہ سیاہی اٹھاتے ہیں اس وقت زیادہ ہوتی ہے، لکھتے ہیں تو الف تھوڑا بھرواں لکھا جاتا ہے. جب تھوڑی سیاہی خرچ ہوتی ہے دوسری تیسری مرتبہ میں تو ذرا وہ تیکھے انداز میں یا اپنے درمیانی مزاج کے ساتھ اپنے قد و خال زیادہ نکھار کر کے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قلم سے سیاہی کتنی اٹھانی ہے ایز پر یور نیڈ، ایز پر یور کتنا کیا لفظ ہے، مرکب ہے، مفرد ہے، مرکب ہے تو 2 حرفی ہے، 6 حرفی ہے، 4 حرفی ہے، کیسا ہے، درست سے لکھ رہے ہیں، ریز سے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کنٹرول انشاءاللہ مشق کے ساتھ ساتھ آئے گا. اور اس میں جو جس بنیادی بات کی آپ نے سوری
بات جی جی ختم جی کر فرمائیے جی فرمائیے نہیں میں یہ کہا تھا جس چیز کی آپ نے ابھی نشاندہی کی میری جو کمزوری ہے وہ یہ کہ ہر وہ لفظ جو اوپر سے نیچے کی طرف بنے گا اس میں روش ایسی ہونی چاہیے کہ کوہنی پوری پیچھے تک جائے. جی نہیں، جو بھی آپ لکھیں گے آپ کا ہاتھ لطیف ہی تب ہوگا. جی 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 جب اس کو تھوڑا آپ اس کی ایکسرسائز ہوگی، یہ ذرا اپنی آزادانہ حرکت میں آئے گا، سہارے سے ذرا بچے گا. ٹھیک ہے، تو جب موومنٹ ہونا چاہیے، اٹھنا سیکھ لے گا تو یہ لطیف ہو جائے گا. جی جی اور جی وہ خاص برجستگی جو ضروری ہے ایرانی نستعلیق کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اسی سے بڑھ کے آگے پھر جو ہم خط شکستہ کی جو خوبصورتی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کس بنیاد پہ ہے؟ خط شکستہ پہ جو آرڈر فالو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یکمشت خط شکستہ پہ جا کے چھلانگ نہیں لگائی جاتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ 2 یا 3 سال خط نستعلیق ایرانی جو میجر اسکرپٹ ہے اس کی ٹریننگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہاتھ اتنا لطیف ہو جاتا ہے اور آپ نستعلیق میں اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے نیکسٹ فردر سٹیپ میں اس کے اندر جو آپ نے ایک بروکن پرسنٹیج کو انٹروڈیوس کروانا ہے آپ اس کو جا کے اسٹڈی کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو بھی لکھیں گے اس میں کوشش آپ کریں. ٹھیک، ہاں اللہ ماشاء اللہ یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں خود کو تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن کوشش کریں کہ آپ آئیڈیلی چلیں. ٹھیک ہے، تو جب آئیڈیلی بندہ چلتا ہے تو پھر اصولوں میں کہیں نہ کہیں وہ خود ہی کہیں نہ کہیں وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آلریڈی ریلیکس ہو کے چلیں گے تو پھر کام تھوڑا سا اور کہیں نہ کہیں جا کے ڈھیلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ صرف وہ لفظ کے جو کھڑے بنتے ہیں جی وہی نہیں بلکہ جو دور والے ہیں ان میں بھی کوہنی کا آگے پیچھے چلنا ضروری ہے. جی بالکل، جیسا بھی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نزول سے صعود تک، جی جی، یا صعود ہے اس میں ایبسولوٹ، یا اس میں ایبسولوٹ نزول ہے، نزول حقیقی ہے، یا نزول مجازی ہے، یا نزول حقیقی ہے، یا صعود مجازی ہے. دیکھیں ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو جب قلم حرکت پذیر ہوگا اپنے شروعات سے اپنے اختتام تک تو ہاتھ کو میں اس کی یعنی جیسے یہ اب میں یہاں پہ صرف اب میں اگر صرف انگلیاں چلاتا ہوں، جی 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 جی، دیکھ رہے ہیں، جی ہاں، تو یہ ہاتھ میرا پھر بھی گھٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی جی جی، لیکن اس کے اگینسٹ میں سمجھ اب میرا پورا ہاتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جی جی اسی طرح کشید میں لے لیں، میرا ہاتھ تو یہاں تک پہنچ پائے گا، جی ہاں، جی ہاں، لیکن جی 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 جی، یہاں صحیح، جی جی جی، بے میں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی اب جی دال یا رے، اب یہ چیزیں ہیں جن کی اپنی جسامت بہت مختصر ہے. تو جی یہ آپ کی انگلیاں جس حد تک گھوم سکتی ہیں یہ اس میں حرکت پوری ہو جاتی ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں، جی ہاں، تو ان کو آپ یہ ہے کہ اپنی ٹھہراؤ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن کوشش یہ ہو، یہ جو لفظ خصوصیت اور لفظ سہولت ہے یہ بذات خود ایک بہت سمجھنے کی چیز ہے، خط کو سمجھنے کے حوالے سے، خط کی ایستھیٹکس کو سمجھنے کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اس پہ میں ایک کمپیریزن آپ کے سامنے انشاءاللہ اب سے 2 نشستوں کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز وہ ایک کمپیریزن آپ کے سامنے 2 میں پیش کروں گا. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ خصوصیت سے لکھنا کیا ہے اور سہولت سے لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے، جی جی، تو ایک چیز بہرحال آپ سب لوگ کے لیے ہے کہ آپ خط کو جتنا مرضی خصوصیت سے لکھ لیں، جتنا مرضی ٹھہراؤ سے لکھ لیں، خط کی اصل جو ہے وہ سہولت کے ساتھ لکھا ہوا نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، خط کی اصل جو ہے وہ اس کا سہولت آمیز چہرہ ہے،
یعنی لکھا ہوا, ٹھیک ہے, لکھا ہوا نظر آنا چاہیے کہ یہ لکھا گیا ہے, بنایا نہیں گیا, ٹھیک ہے. اب چاہے آپ اس کو بہت ٹھہراؤ سے جیسے ترک لکھتے ہیں, لیکن ان دا اینڈ جب لکھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک استاد گزرے ہیں, استاد غلام رسول پتھر نویس, تو وہ یہ جو ٹھہراؤ کے ساتھ لکھنا یا بہت خصوصیت کے ساتھ لکھنا ہوتا تھا, اس کو وہ بہت زیادہ اپوز کرتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ یہ خط کی فطرت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. وہ ماشاءاللہ خود بہت بڑے استاد تھے خط کوفی کے, اور جو کوئی لاہور تشریف لایا ہے آپ میں سے, کوئی آیا ہے یا لاہور کا باسی ہے یا لاہور آنا ہوا, تو انہوں نے میانی صاحب کا قبرستان ضرور دیکھا ہوگا. تو استاد غلام رسول پتھر نویس جو ہیں, وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میانی صاحب میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے کتبے جو ہیں, کیونکہ ماضی میں خطاطوں کا ایک بہت کوئی آرگنائز پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کے بہت مسائل تھے. تو پھر بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں وہ پھر اپنے روزی روٹی کے لیے پھر کسی نہ کسی ایسے پروفیشن کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو بہت سے خطاط جو ہیں ماضی میں جیسے اخبارات کے ساتھ منسلک تھے, پھر استاد صاحب جن کا ذکر کر رہا ہوں یہ منسلک ہوئے پتھر نویسی کے ساتھ, یعنی جو کتبہ نویسی ہوتی ہے ہمارے یہاں جو قبروں پہ کتبے آویزاں کیے جاتے ہیں. تو لیکن اس میں ان کا بہت بڑا ایک مقام بنا. اچھا درویش آدمی تھے, یہیں پہ رہے, بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے استاد ہیں, ہمارے ساتھ چلیں, باہر چلیں ہم آپ کو, لیکن بندہ درویش یہاں سے نہیں گئے. خط کوفی کے بہت بڑے استاد تھے, یعنی کہ لکھا ہوا چاہے 10 فٹ کا ہے یا 10 انچ کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جہاں بھی جائیں گے مقابلے کے لیے یا کمپٹیشن میں, تو پہلے ان کا, یہ ہمارے یہاں پاکستانی خطاطوں میں بات بہت کم ہے کہ ہمیشہ وہ مشق کیا کرتے تھے. اور یہ جو ایک اسٹوڈیو ورژن ہے یا خصوصیت کے ساتھ جو بہت لکھا جاتا ہے, اس کے وہ بہت زیادہ خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ جی بس میں تو استاد انہوں ماندہ, ذرا پنجابی سپیکنگ تھے, ذرا ویجیلنٹ کی بات کرتے تھے کہ میں تو اس کو مانتا ہوں جو بس قلم پکڑے اور بس لکھ ڈالے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس میں چاہے وہ خط سلس ہو, خط نسخ ہو, خط نستعلی کے ایرانی ہو, خط نستعلی کے لاہوری ہو, تو وہ ہر جگہ سہولت کے قائل تھے. تو اس کے بنیاد پہ ان کا ماشاءاللہ یہاں پہ بہت اختلاف بھی تھا بہت سے خطاطوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال استاد تھے. تو میں نے یہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ بزبانی, استاد اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, وفات پا گئے, کچھ سال ہوئے, تو ان کو بیچاروں کو گلے کا کینسر ہوا اسی جو پتھر نویسی یا اسی کی وجہ سے غالباً. تو لیکن آخری عمر میں ان کا ایک ماشاءاللہ بہت انہوں نے گیریزن ماسک کا انٹیریئر کیا ٹیکسلا میں. تو کبھی کسی کا وہاں پہ جانا ہو تو آپ اگر کبھی وزٹ کریں تو استاد غلام رسول صاحب ان کے حق میں آپ دعا مغفرت بھی کیجیے گا, ان کی اللہ پاک درجات بلند کرے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں آج کے حوالے سے, ٹھیک ہے. امید ہے کہ کسی کی رہ نہیں گئی, میں نے پریکٹیکل سب کا لے لیا, میرے خیال میں فراز رہ گئے ہیں. فراز ہمارے ساتھ ہیں؟ جی نہیں. اچھا اب یہ ہے کہ نیکسٹ ویکینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ, ہم اس میں مزید بہتری دیکھیں گے. اس میں میں اصلاح آپ کو آج یا کل تک میں آپ جو کام اپنا بھیج رہے ہیں اس میں سے اب میں ٹپکلی آپ کی اصلاح جو ہے وہ, کیونکہ اب تھوڑا سا ہاتھ کا رچاؤ سامنے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے ان 2-3 نشستوں میں کہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس اثر انداز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ہم ایلیمنیٹ کریں, ٹھیک ہے. تو بہت حد تک آپ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمیں ایک کلیکٹیو
स्टैमिना भी रिक्वायर्ड है, दरकार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी नशिस्त होगी, हम उस वक्त तक देखेंगे कि अब हाथ में और काम में कितनी बेहतरी आई है। साथ साथ आपको इस्लाह भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह तो फिर ये नेक्स्ट नशिस्त तक के लिए यही हमारा जो अलिफ का सिलसिला है ये जारी सारी रहेगा। बिल्कुल तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली नशिस्त पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका हाथ क्या कह रहा है और हमें अब आगे किस तरह चलना है, ठीक है। बहुत खूब। सर किसी एक का कोई सवाल हो? जी जी। एक बेसिक सा एक दोबारा से एक सवाल मैं दोहराना चाहूँगी। जो मस्तर के हवाले से कि ज़्यादातर मैंने इमशाक में देखा है कि जो वर्टिकल मस्तर जो लगाए जा रहे हैं नुक्तों के along the पेज। मुझना थोड़ा सा इफ यू स्पीक बिट लाउडर मैं सुन सकूंगा। जी सर, मैं कह रही हूँ कि मस्तर के हवाले से एक सवाल है कि जो ज़्यादातर इमशाक में जो मस्तर लगाया जा रहा है, सॉरी मस्तर नहीं यानी जो नुक्ते लगाए जा रहे हैं मुतवातिर क्या कहते हैं ऊपर से नीचे तक तकरीबन पूरे पेज पे, वो वाजिब है करना उस तरह, या दो नुक्ते लगाकर फिर मतलब खत कुर्सी से नीचे और फिर उसको लकीर एक और लगाकर फिर दो और नुक्ते लगाकर और फिर उसको हिसाब लगाकर तो ऊपर तीन नुक्तों का जो भी जाविया है मतलब पैमाना लेके अल्फ लगाना। मतलब मैं जी, ये मैं सवाल समझ ये है कि वो जो एक पूरी एक लकीर है नुक्तों की वो भी लगानी है? नहीं, वो वाजिब नहीं है, चूंकि शुरुआत है। बहुत सी चीज़ों पे तो मैंने पाबंदी लगाई, तो लेकिन ऐसा मकसूद नहीं है कि अब बिल्कुल सांस बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो किसी हद तक आपको थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए अगर ताकि, और दूसरा ये कि आपको खुद से जब तक नुक्ते लगा के आप खुद से गुंजाइश नहीं बनाएंगे, आपको सफ़े पे मिस्तर के अरेंजमेंट का नहीं पता चल सकेगा, ठीक है। आपके पास कलम की साइज़ की है और अगर आप 5 नुक्ते ऊपर छोड़ते हैं और 2 नुक्ते का मिस्तर लगाते हैं, 7 टोटल ये हो गए। तो 7 और 7 के अरेंजमेंट के साथ पूरे सफ़े पे आप कितने मिस्तर लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसको जांचने के लिए अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा इस तरीके से कर लें तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन हतमी तौर पे बिल्कुल नुक्ते लगा लगा के हर चीज़ को करना ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, सिवाय जो 2 नुक्तों का मिस्तर है, ठीक है, ये आप पे वाजिब है, ठीक है। ऊपर के मिस्तर में नुक्तों का अरेंजमेंट अगर करने में आपको अंदाजे से मुश्किल हो रही है तो आप नुक्ते लगा के एग्जैक्टली उसको कवर कर सकते हैं, ताकि आपके पास एक एरिया मार्क हो जाए कि ये एरिया है 5 नुक्ते का मेरे हमारे पास, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी मशक आगे बढ़े जाएगी तो आप इन चीज़ों से थोड़ा अपना किनारा जो है वो करते जाएंगे, इन चीज़ों से किनारा करते जाएंगे, ठीक है। जी बेहतर। एक्चुअली बात हमने की कि हमने आइडियली चलना है, उसमें जब आपके पास कोई प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, ठीक है, अगर कोई एरर नहीं रेक्टिफाई हो रहा तो फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए गुंजाइश दी जाती है, छूट भी दी जाती है, सहूलत भी दी जाती है, ठीक है। और वो मुमकिन हद तक किसी भी सूरत में हो सकती है, लेकिन ये एक बुनियादी छूट है जो मैंने शुरू से आपको दी है ताकि आपको खुद से मिस्तर का अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। और आप क्योंकि आपको ये डिटरमिन करना है कि आपने रोज़ाना की कितनी मशक करनी है, 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, 3 सफ़ा, ठीक है। तो जब इस चीज़ को डिटरमिन करना है तो फिर एक सफ़े के ऊपर कितने मिस्तर लगेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपका काम की क्वांटिटी क्या बनती है, ठीक है। तो उस हवाले से फिर आपको ये खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे एक सफ़े पे 2 मिस्तर लग रहे हैं या 3 मिस्तर लग रहे हैं या 4 मिस्तर लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये उस हवाले से फिर आप अपने काम की क्वांटिटी को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। जी बेहतर। वाजिब जो है वो ये 2 नुक्तों का मिस्तर है बस।
جی اینی ادر کوشچن، کسی کا کوئی سوال ہو کوئی؟ سر یہ ورٹیکل موومنٹ کی کنٹرول کوئی مشق ہے، مخصوص مشق ہے؟ نہیں مخصوص، دیکھیں ورٹیکل ہو ہارزونٹل ہو جو بھی ہے، یہی مشق جو ہے یہی چابی ہے. ٹھیک ہے، یہ جب ہاتھ تھوڑا چلے گا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا، اس میں آپ کے کام آئے گا صبر وبشر الصابرین. ٹھیک ہے، اس آیت کا ورد آپ کے کام آئے گا. یقیناً بالکل بھی اس کو لائٹر سینٹینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، بے شک آپ اس کا ویٹ کریں. ٹھیک ہے، جب بھی آپ تھوڑا سا امپیشنس ہوں ذرا، تو آپ اس آیت کو یاد کریں کہ وبشر الصابرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین. تو صبر، کیونکہ آپ کے اندر جو نیت شوق ہے یہ آپ کو بہت زیادہ بھڑکائے گی کہ یہ معاملہ آگے کیوں نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، یہ معاملہ جلدی سامنے کیوں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، لیکن یہی اس حص کی تربیت ہے، اس حص کے اندر جو توانائی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس ٹریننگ اور اس کو ٹیم کرنے کے بعد ہی آپ اس توانائی سے صحیح معنوں میں استفادہ کر پائیں گے. ادروائز یہ ایک شتر بے مہار کی طرح، ایک سلے بے رواں کی طرح، ٹھیک ہے، ہر طرف تباہی و بربادی پھیلائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اسی کو اگر آپ مقید کر لیں گے، اس کی ٹریننگ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ جیسے وہی سلے بے رواں جب ڈیم میں مقید ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک بڑا ایک بہت سسٹمیٹک طریقے سے چھوڑتے ہیں، تو پھر ہمارے گھر بھی روشن ہوتے ہیں، ہماری فصلیں بھی سیراب ہوتی ہیں، ہماری نہروں میں پانی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو آپ کی یہ جو نیت شوق ہے، اس کی تربیت کا یہی مشق ہے. اس کے لیے کوئی خاص مشق نہیں، یہی مشق عشق ہے، یہی مشق ہے، اسی کا اسلوب. اس میں بس سیڑھیاں چڑھنا ہے آپ کو، 1 2 3 4 کر کے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. سیڑھیاں پھلانگنے والا اس میں آگے نہیں جا سکتا، پھلانگنے کو آپ پھلانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن کبھی بھی آپ اس طریقے سے پھر فطری طور پر اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکیں گے علم خط کے اس حقیقی چہرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور جب حقیقی چہرے کے ساتھ آشنا ہونا چاہتے ہیں تو پھر صبر، جو کل ہم نے شعر لکھا، ٹھیک، وہ بار بار اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے، کہ وامو فی کثرت المشق. ٹھیک ہے، تو کثرت مشق میں قائم ہونا. ٹھیک ہے، ان اصولوں کو یاد کریں. یہ اصول یوں ہی نہیں دیے گئے، یہ واقعتاً ڈاکٹرائن آف کیلیگرافی ہے، واقعتاً کانسٹیٹیوشن آف کیلیگرافی ہے. ٹھیک ہے، تو حتمی طور پر ان کو یاد کریں، ان کو ازبر کریں، اور ان کو اپنا جو آئین ہے اپنے کام کرنے کا، اپنے کام کو اس آئین کی بنیاد پہ آگے لے کر کے چلیں. جی کوئی اور سوال کسی کا؟ جی بس سر، ایک بس جو آپ نے صبر کی بات کی ہے کہ خواہم کے مقام صبر بیابم. انشاءاللہ یہ وقت جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ انسان کو جو ہے تربیت جو فراہم کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قول کی آپ کو مثال دی. کیا فرماتے ہیں کہ جب زمانہ تمہیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئے، ٹھیک ہے، جس کہ ہم زندگی میں اپنے اپنے اصولوں کو بنا کے چلتے ہیں، کیسا ہم مزاج دکھاتے ہیں، کیسے مزاج کے اتار چڑھاؤ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب بہت سے پہلو نکلتے ہیں اس میں سے کہ انسان درک کر لیتا ہے، بہت سی چیزوں کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے. جب وہ زمانہ اس کو اس حد تک سمجھیں کہ اپنی چکی میں پیستا ہے اور اس کو گھٹنوں پہ لے آتا ہے، بہت سے پردے جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹتے ہیں. ٹھیک ہے، مزاج کی درستگی کے بہت سے سامان مہیا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مزاج پھر اس وقت جیسے درست ہوتے ہیں، پھر جیسے حقیقت اشیاء اس وقت سامنے آتی ہے. تو یہ بذات خود ریاضت کا یہ پہلو
سامنے آتا ہے. ہمیشہ ریاضت کے بعد یہی چیز سامنے آتی ہے. ریاضت ہمیشہ آپ کو حقیقت اشیاء سے آگاہ کرتی ہے, چیزوں کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ چیزوں کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی اس چیز کی, ہر ایک چیز کی اصلی قیمت سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب اصلی قیمت سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر چیزوں کی جو چیز خوبصورت ہے وہ شاید بدصورت لگنے لگتی ہے, جو چیز بدصورت ہے وہ خوبصورت لگنے لگتی ہے, کیونکہ ہم اس کے اصلی چہرے کو دیکھ پاتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے میں اپنے مزاج کے تحت اس چیز کو دیکھ رہا تھا تو یہ میری آنکھوں پہ جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اس چیز کو خوبصورت دکھا رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں یہ چیز کتنی بدصورت ہے. ٹھیک ہے, اور جو چیز مجھے بدصورت لگ رہی تھی, جو چیز کی طرف میرا دل مائل نہیں ہو پا رہا تھا, ٹھیک ہے, آج وہ چیز اپنی تمام تر خوبصورتی, اپنے تمام تر جمال کے ساتھ, اپنے تمام تر حسن آفرینی کے ساتھ میرے سامنے موجود ہے. تو یہ صبر کا کمال ہے. یہ صبر جو ہے تو فرمایا کہ اپنے گھٹنوں پہ آ جائے انسان. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو بس اسی, میرے لیے بھی دعا کریں خدا, میں جو باتیں آپ کو کہتا ہوں مجھے خود بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے خود بھی ان چیزوں کی طرف راغب ہونے میں میری مدد فرمائے, اور ہم سب کو کلی طور پہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر چیز سے, اور ہمارا ہماری جو اصل ہے, ہمارا جو تعلق ہے الٹیمیٹلی جس چیز کے ساتھ, ہمیں اس چیز کی طرف آنے میں ہماری مدد کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی حسن کو پہچان سکیں. مجازی حسن اور مجازی چیزوں کی طرف ہم نے شاید بہت بھاگ لیا, بہت دیکھ لیا, لیکن خدا ہماری آنکھوں کے پردے جو ہیں وہ ہم واہ کرے اور ہم پہ منکشف ہو وہ حقیقی حسن جو دیکھ کے شاید ہماری آنکھیں, ہمارا وجود سرشار ہو, یقیناً سرشار ہوگا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کا مزید کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں اجازت چاہتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے پیر کو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی خیریت کی, اپنی خیریت کی, آپ کے اہل و عیال, آپ کے خاندان, آپ کے بچوں آل اولاد کی خیریت, سلامتی اور خیر کی دعا کے ساتھ, اور امید کرتا ہوں کہ یہی دعا آپ میرے حق میں بھی کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. جی اللہ اجازت, حافظ. خدا خدا حافظ. حافظ سر.